السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جو تیرہ میں واقعہ ہوا ہے اور جس انداز میں وہاں پر مظاہرے ہوئے ہیں، قبائلیوں نے رد عمل شو کیا ہے، سیکورٹی فورسز کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور کیا کوئی گروہ سیاسی فائدہ بھی اس کو حوالے سے حاصل کر رہا ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے۔ آئے روز ایسے واقعات ہمارے علم میں آتے ہیں جس میں دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملہ کرتے ہیں، جس میں معصوم لوگ بھی بسا اوقات مارے جاتے ہیں۔ اسی طرح سیکورٹی فورسز بھی کارروائیاں کرتی ہیں اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن ہو۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں جو سویلین جو کیجولٹیز ہیں یہ ایک خطرناک رجحان ہے یا الارمنگ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کہنے کو تو خیبر پختونخوا میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ڈرون حملے کے حوالے سے بھی ہوا تھا، جس میں جو لواحقین ہیں وہ لاشیں رکھ کے انہوں نے احتجاج کیا تھا اور پھر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے اداروں نے مل جل کے اس مسئلے کو حل کیا تھا۔ مگر یہ جو واقعہ ہوا اس میں یوں ہوا کہ ایک جو بچی ہے وہ ایک آپریشن تھا سیکورٹی فورسز نے کیا اور بچی اس گاڑی کے نیچے، جو آپریشن میں شریک گاڑی تھی، اس کے نیچے آ گئی۔ اب جو لواحقین ہیں انہوں نے وہ ڈیڈ باڈی لے کے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ وہ احتجاج جو تھا وہ اس وہاں مقامی بازار میں جاری تھا اور پھر کسی نے کہا، یہ بڑا نقطہ اہم ہے، کہ جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر جا کر احتجاج کیا جائے۔ وہاں پر جو لوگ گئے اس وقت لوگ جذباتی تھے، مشتعل مظاہرین میں سے کسی نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو یقیناً جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس کے حوالے سے کاؤنٹر جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کرتے ہیں۔ جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کا یہ موقف ہے جو سامنے آیا کہ ہوائی فائرنگ ہوئی ہے، مگر چونکہ ایک کراؤڈ تھا، عین ممکن ہے اور کچھ جو خبریں ہیں وہ بھی سامنے آیا کہ شاید کوئی مظاہرین میں سے یا باہر سے جو وہاں پہ دہشت گرد تھے انہوں نے مظاہرین پر فائرنگ کی اور 5 لوگ جاں بحق ہو گئے، 16 زخمی ہو گئے۔ یہ معاملہ ناظرین ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک فریق کو بالکل بری سے ماں قرار دیں، مگر جب آپ جانتے ہیں کہ دشمن ایک ایسی شکل میں ہو جس کی جان پہچان کرنی مشکل ہو، خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں گریلا وارفیئر جاری ہے، اس میں دشمن کی پہچان نہیں ہوا کرتی۔ اگر آپ نے اس لڑائی کے حوالے سے آپ کو معلومات ہے تو ایسا ممکن ذرا مشکل سے ہوتا ہے۔ سیکورٹی اداروں نے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے تحقیق کریں گے۔ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی علی امین گنڈا پور، انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے، تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں، جو اس واقعے میں مارے گئے ہیں، ان کو 1 کروڑ روپیہ ان کے لواحقین کو دیا جائے گا اور جو دوسرے ہیں ان کو 25 لاکھ روپیہ جو کمپنسیشن کے طور پر زخمیوں کو دیا جائے گا۔ وہاں کے جو مشیران ہیں ناظرین وہ قبائلی علاقوں کے، وہ ایک دور افتادہ وہاں پہ گاؤں ہیں جہاں پر یہ تاثر ہے کہ دہشت گرد موجود ہیں، وہ وہاں پر بھی گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو BBC کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ اور انہوں نے وہاں پر جا کے ان دہشت گردوں سے یہ بات کی ہے کہ بہت ہو گیا، وہ اس علاقے کو خالی کر دے تاکہ ان کے لیے امن اور سکھ چین ہو۔ بنیادی طور پر ناظرین مسئلہ تو یہی ہے کہ جب کسی علاقے میں جو شرپسند ہوں گے، دہشت گرد ہوں گے، تو سیکورٹی فورسز کارروائی کرے گی اور پھر جو اس علاقے کے لوگ ہیں، مکین ہیں، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ڈیفینیٹلی یہی ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں نے یہ کہا ہے کہ وہ 5 اگست تک اپنا جواب اس حوالے سے جمع کروائیں گے اور پھر آئندہ کا لائحہ عمل اعلان کیا جائے گا۔ اسی دوران یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک جرگے کا انعقاد ہوگا جس میں خیبر پختونخوا حکومت بھی کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور وہ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قبائلی جو عمائدین ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز کے لوگوں سے بھی بات کریں گے۔ ناظرین، وطن عزیز میں جو دہشت گردی ہے وہ یقیناً پیچیدہ ہے۔ ہم آپ جہاں یعنی کہ جس علاقے میں دہشت گردی نہیں ہو رہی وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں۔ ایک طرف ناظرین لوگوں کی مشکلات ہیں اور پھر وہاں کے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے لیے کتنے مسائل ہیں، یعنی کہ اگر وہ کسی بے گناہ کوئی فائرنگ کے واقعات میں کوئی بے گناہ مارا جائے تو پھر اس کا بڑا معاملہ ہے۔ جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے تو پھر
ہمارا جو قومی میڈیا ہے، بین الاقوامی میڈیا ہے، وہ پھر اس کو اٹھائے گا اور یہ سوال اٹھائے گا کہ دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ غرض کچھ بھی ہو رہا ہے ناظرین، یہ جو نقطہ ہے یہ بڑا اہم ہے کہ جو نقصان ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کا ہو رہا ہے، پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کے شہریوں کا ہو رہا ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جس میں اعتماد کا فقدان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یقینی طور پر وہ زیادہ ہے۔ اور اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، یعنی کہ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یہ کھلے الفاظ میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے، جو عمران خان جو جیل میں ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ چیزوں کو کس طرح سے مینپولیٹ کرتے ہیں، سچ ہے کہ جھوٹ ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، مگر بسا اوقات ایسی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں تو یقینی طور پر پاکستان کے نقصان دہ ہیں، جس میں جھوٹ کی جو امیزیں زیادہ ہے۔ اگر ہم پاکستان کے مفادات کو دیکھیں تو ہمیں ہوش مندی کے جو ہے وہ سے کام لینا ہوگا اور معاملات کو اس نہج پر نہیں پہنچانا ہوگا جس کا نقصان پاکستان کو۔ آپ یہ بات اور ہمیں یہ اس بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر انتشار ہوگا، جہاں پر خانہ جنگی کسی صورتحال ہوگی، وہ انتہائی خوفناک صورتحال ہوتی ہے، جس کا آپ دیکھ سکتے ہیں مظاہرہ اس وقت جو شام میں ہو رہا ہے اور دیگر جو لیبیا میں بھی ہوتا رہا ہے، کچھ کہیں اس بعض اوقات عراق میں بھی ماضی کے واقعات میں ہوتا رہا ہے۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ شکوے، شکایات، مسائل کے حل کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ جمہوری معاشروں میں یا زندہ معاشروں میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بات کو سنا جاتا ہے، مگر جب معاملات اس حد تک جائیں گے کہ جس میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جائے گا تو یقیناً خوفناک صورتحال ہوگی۔ ہمیں اس خوفناک صورتحال سے بچنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ مسائل کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر جو طریقہ کار ہے اس کو حل کرنا وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں پاکستان کے جو عوام ہیں، جو قبائلی علاقے ہیں، جو ہمارے جو پختون بھائی ہیں، بلوچ بھائی ہیں، ان کے لیے مشکلات نہ ہو، ملک کے لیے مشکلات نہ ہو، اس نقطے پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید نئے ویلا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔